لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتم الحج والعمرة لله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہ قولی. محترم ناظرین کرام، فضائل حج اس سیریز میں آج ہم پھر آپ کا پرتپاک استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاید آپ کو یاد ہو، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ سے گفتگو کیا تھا حج کی شرائط کے موضوع پر کہ حج کس انسان پر فرض ہوتا ہے اور کب فرض ہوتا ہے، اس کی شرائط کیا ہیں، جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حج فرض ہونے کی اہم شرائط 5 ہیں کہ آدمی مسلمان ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، آزاد ہو، اور اسی طرح وہ صاحب حیثیت ہو، مستطیع ہو. اور پھر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انسان مستطیع کب ہوتا ہے؟ جب اس کا راستہ پرامن ہو، جب اس کے پاس اس کے سفر کا پورا خرچ برچ موجود ہو، اس کے لیے سواری کا بندوبست ہو، اور اسی طرح وہ خود صحیح الجسم اور سلیم البدن ہو کہ وہاں پہنچ کر وہ حج کے ارکان بنفس نفیس خود ادا کر سکتا ہو، اسے کسی کا سہارا نہ لینا پڑے، وہ کسی کا دست نگر نہ ہو. یہ شرائط ہم نے آپ کو بتائی تھی. آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کو مزید یہ بتائیں گے کہ اگر کوئی خاتون حج کرنا چاہتی ہے اور اس پر حج کا فریضہ لاگو ہو رہا ہے تو اس کے لیے مزید شرطیں کیا ہیں. تو جاننا چاہیے کہ یہ 5 شرطیں جن کی تفصیل ہم نے آپ کو بتائی ہے جو آپ مردوں کے لیے ہیں، اسی طرح یہ 5 شرطیں برابر طور پر خواتین کے لیے بھی ہیں. ان پر بھی حج فرض ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ مسلمان ہوں، یہ شرط ہے کہ وہ بالغ ہوں، یہ شرط ہے کہ وہ عقل و شعور رکھنے والی ہوں، اسی طرح یہ شرط ہے کہ وہ آزاد ہوں، کسی کی باندھی اور غلام نہ ہوں، اور یہ بھی شرط ہے کہ وہ مستطیع اور صاحب حیثیت ہوں، ان کا راستہ پرامن ہو، اسی طرح وہ سامان سفر رکھتی ہوں، سواری کا اچھی طرح بندوبست ہو، اور وہ بھی صحیح الجسم اور صحیح البدن ہوں، ارکان حج کو بذات خود وہاں پہنچ کر ادا کر سکتی ہوں. لیکن اس کے ساتھ عورت کے لیے کچھ مزید شرطیں بھی ہیں، کیونکہ اسلام نے عورت کی ہر موقع اور ہر موڑ پر اس کی سیکیورٹی کا زبردست انتظام کیا ہے. بہت ہی محتاط اقدامات کیے ہیں اسلام نے خواتین کے تعلق سے. حج جیسے فریضے کی ادائیگی کے وقت بھی اسلام نے خواتین کو فراموش نہیں کیا. اسلام نے انہیں مردوں کی طرح برابر کا حق دیا. جس طرح مرد حج کے لیے جا سکتے ہیں، ایسے ہی خواتین بھی جا سکتی ہیں. جس طرح مرد مستطیع ہوا کرتے ہیں، بالکل اجازت ہے اسلام میں کہ ایک عورت، ایک خاتون بھی مستطیع ہو، اور اگر وہ مستطیع ہے تو اس پر حج فرض ہوگا، اس شرط کے ساتھ کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم، اس کا شوہر، اس کا بھائی، اس کا اپنا بیٹا، اس کے ماموں، اس کے چاچا، محرم لوگوں کی جو فہرست ہے ان میں سے کوئی نہ کوئی اس سفر حج میں اس کے ساتھ ہو. یہ مزید شرط ہے کسی عورت کے لیے حج فرض ہونے کا. اگر
عورت تمام شرائط رکھتی ہو، مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اس کا راستہ پرامن ہو، پرخطر نہ ہو، اسی طرح سامان سفر اس کے پاس دستیاب ہو، اچھی سواری اس کے پاس ہو، اور وہ صحیح البدن بھی ہو، تمام شرطیں اس کے پاس موجود ہیں، لیکن صرف اس کے پاس محرم نہیں، تو حج کا فریضہ ساقط، اب اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ آپ ملاحظہ کیجئے اسلام نے کس قدر عورت کی حفاظت اور اس کی سیفٹی کا انتظام کیا ہے۔ یہ مزید شرط ہے کسی عورت کے اوپر حج فرض ہونے کے لیے۔ اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کتاب الحج میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار خطبہ بیان کرتے ہوئے سنا، اور آپ اسی خطبے میں یہ کلمات ادا کر رہے تھے: لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة الا مع ذي محرم۔ اللہ کے رسول نے خطبے میں فرمایا کہ دیکھو کوئی انسان کسی اجنبیہ عورت سے تنہائی میں نہ ملے، اس کے ساتھ خلوت نشین نہ ہو، مگر اس حال میں کہ اس عورت کے ساتھ اس کا کوئی محرم بھی ہو۔ ولا تسافر المرأة الا مع ذی محرم، اور ہر عورت کان کھول کر یہ سن لے کہ اسے سفر پر نہیں نکلنا چاہیے مگر اپنے محرم کے ساتھ، اگر محرم نہیں ہے تو وہ لمبا سفر نہیں کر سکتی۔ یہ سننے کے بعد ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے اور فرمایا: اللہ کے رسول، میری بیوی تو حج پر نکل چکی ہے، میں نے فلاں غزوے میں فلاں جہاد میں جانے کے لیے اپنا نام لکھوا دیا ہے، رجسٹر کرا دیا ہے، میری بیوی تنہا حج پر گئی ہوئی، اللہ کے رسول کیا فیصلہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذهب فحج معها، جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ پہلے حج مکمل کر لو۔ لیکن ناظرین کرام، دیکھیے مذہب اسلام نے خواتین کی عزت و آبرو کا کس قدر پاس و لحاظ کیا ہے، ان کو کس قدر حفاظت اور سیفٹی عطا فرمائی ہے، ہر موقع پر سیکورٹی، حتیٰ کہ فریضہ حج میں جانے کے لیے بھی محرم کا ہونا شرط ہے، اس کے بغیر خاتون حج پر نہیں جا سکتی، وہ کتنی بڑی مالدار، کتنی بڑی صاحب ثروت اور کتنی ہی بڑی جائیداد و پراپرٹی والی کیوں نہ ہو، اس کا نکلنا اپنے گھر سے بالکل درست نہیں جب تک اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم نہ ہو۔ آئیے میں اسی تعلق سے آپ کو ایک پیارا سا واقعہ سناتا ہوں، جس کو علامہ سید سابق نے فقہ السنہ کتاب الحج باب حج المرأہ میں نقل کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایران کے ایک شہر جس کا نام رئی ہے، شہر رئی سے ایک مسلم خاتون نے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کو لیٹر بھیجا۔ یہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں۔ خاتون نے اس لیٹر میں یہ سوال کیا کہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، میں اب تک حج فرض ادا نہیں کر سکی ہوں، حالانکہ میں ایک مالدار خاتون ہوں، صاحب ثروت اور صاحب جائیداد ہوں، بس پریشانی یہ ہے کہ میرے پاس کوئی میرا محرم نہیں ہے، تو میرے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے، مجھے خبر دیجئے اس کے بارے میں۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خاتون کو جواب دیتے ہوئے صرف ایک جملہ لکھا، اس جملے کے الفاظ یہ تھے: انکی ممن لم یجعل اللہ لہ سبیلا، کہ اے پیاری خاتون، دیکھو آپ کا شمار ان لوگوں میں سے ہے جن پر اللہ نے حج فرض ہی نہیں کیا، کہ آپ کے پاس محرم نہیں، تو آپ کتنی ہی صاحب جائیداد ہوں، کتنی ہی بڑی پراپرٹی اور جائیداد والی کیوں نہ ہوں، رئیسہ ہی کیوں نہ تسلیم کی جاتی ہوں، لیکن آپ پر حج فرض نہیں ہوا کہ آپ کے پاس کوئی محرم ہی نہیں۔ خواتین کو اس تعلق سے متنبہ رہنا چاہیے، اگر وہ مطلقہ ہیں، اگر وہ متوفی عنہا زوجہاں ہیں، اور وہ تجارت پیشہ خواتین ہیں، اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ بزنس کر رہی ہیں، اللہ نے ان کو پراپرٹی دی ہے، جائیداد میسر فرمائی ہے، جس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اللہ نے دیا تھا، تو وہ یقیناً حج پر جا سکتی ہیں، لیکن انہیں اپنے لیے محرم کا انتظام کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر حج ان کے اوپر فرض ہی نہیں ہوتا۔ ایک اور مزید شرط اسلام نے عورت کے تعلق سے رکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون، اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ عدت گزار رہی ہے، تو عدت گزارنے کے زمانے میں اس پر حج فرض نہیں، اگرچہ کہ تمام دوسری شرائط اس میں موجود ہوں۔ گویا کسی خاتون کا عدت میں نہ ہونا بھی یہ حج فرض ہونے کے لیے ایک شرط ہے۔ وہ عدت کوئی سی بھی ہو، مطلقہ عورت ہو اس کی عدت ہے، متوفی عنہا زوجہا ہو یعنی جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، جسے 4 مہینے 10 دن تک عدت پوری کرنا ہے، یا وہ خاتون جو حالت نفاس میں ہو
بچے کی ولادت کے بعد ان ایام میں بھی رہنے کی وجہ سے تمام تر شرائط اس میں پائے جائیں، لیکن وہ اگر پاک نہیں ہے تو اس زمانے میں، اس وقت میں اس پر حج فرض نہیں۔ عدت میں نہ ہونا یہ خاتون پر حج فرض ہونے کے لیے شرط ہے۔ یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر خاتون صاحب ثروت و جائیداد ہے اور اس کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے، کیا اس پر ضروری ہے کہ اپنے شوہر سے وہ اجازت لے؟ جی ہاں، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ اپنے شوہر سے اجازت لیتی ہے تو یہ مستحب اور افضل کام ہے، لیکن اگر شوہر کے علاوہ دوسرے محرم اس کے پاس موجود ہوں، اس کا بیٹا، اس کا بھائی، اس کے چچا، اس کے ماموں، اگر دوسرے محرم ہیں اور وہ مال و جائیداد اور پراپرٹی والی ہے، اس پر حج فرض ہو چکا ہے، تمام شرائط موجود ہیں، تو اسے شوہر کے اجازت کی کوئی خاص ضرورت نہیں۔ اگر شوہر اس کا روکتا بھی ہے تو بھی اس خاتون پر ضروری ہے کہ وہ اس فرض کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ جائے اپنے دوسرے محرم کے ساتھ اور حج فریضہ ادا کرے۔ بالکل اسی طرح جس طرح خاتون کے اوپر 5 وقت نمازیں فرض ہیں، اگر ظہر کی اذان ہو جائے، خاتون نماز پڑھنے جا رہی ہو، اس کا شوہر اسے روکے کہ نماز نہیں پڑھنا ہے، تو یہاں شوہر کی اطاعت ضروری نہیں، کیونکہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ کوئی فرض کام ادا کرتے ہوئے اگر شوہر دخل انداز ہو رہا ہے تو اس کی اطاعت ضروری نہیں، بلکہ اس خاتون کو چاہیے کہ وہ فرض ادا کرے۔ اسی طرح وہ حج جو اس خاتون پر فرض ہو چکا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے شوہر سے اجازت تو لے، یہ مستحب اور افضل ہے، لیکن اس کا شوہر اگر روکتا ہے تو بھی وہاں اس کی اطاعت کرنا ضروری نہیں، بلکہ اسے حج فرض ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جانا چاہیے۔ شریعت کا ایک اصول ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہو وہاں کسی بندے کی سننا ضروری نہیں۔ وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے وقفے کا، ہم ملیں گے پھر تھوڑی دیر کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لبيك لا شريك لك لبيك۔ محترم ناظرین کرام، ہم اس مجلس میں آپ کا پھر سے استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اگر کسی خاتون پر حج فرض ہو جائے، اس معنی میں کہ اس کے پاس مال و جائیداد کا ذخیرہ ہے، وہ صحیح البدن اور صحیح الجسم ہے، وہ عاقل و بالغ ہے، وہ مسلمان ہے، ساری شرطیں اس میں پائی جاتی ہیں، اسی طرح اس کے پاس محرم بھی ہیں، ایک نہیں کئی ایک، شوہر اور اس کے علاوہ اس کے بیٹے، اس کا بھائی، اس کے چچا، اس کے ماموں، تو اس عورت پر حج فرض ہے، اور مستحب اور افضل یہ ہے کہ وہ خاتون اپنے شوہر سے اجازت لے۔ اگر شوہر اجازت دے دیتا ہے تو پھر سب سے اچھی بات یہی ہے، لیکن اگر شوہر اجازت نہ بھی دے تو اس خاتون کو اپنا حج فرض بہرحال ادا کرنا ہے۔ شوہر کی اطاعت یہاں پر اسے لازم نہیں، کیونکہ یہاں اللہ کی نافرمانی لازم آئے گی اگر وہ شوہر کے روکنے پر رک جائے۔ اور میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ جس طرح کسی خاتون پر نماز فرض ہے، اذان ہونے کے بعد اسے پڑھنا ہے، اگر شوہر اسے روکنے لگے تو وہاں شوہر کی اطاعت ضروری نہیں، کیونکہ یہاں اللہ کی نافرمانی لازم آ رہی ہے، نماز اس کے اوپر فرض ہے۔ اسی طرح حج اگر فرض ہو جائے تو خاتون کو بہرحال ادا کرنا ہے، لیکن شوہر کا سپورٹ اگر مل جائے تو سب سے اچھی بات ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی خاتون نے نظر مانا ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین میری امی بیمار ہیں، اگر وہ صحت یاب ہو جائیں، تندرست ہو جائیں، تو انہیں شفا یابی دے دے تو میں تیرے گھر یعنی بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاؤں گی، حج کروں گی، میں نظر مانتی ہوں۔ نظر ماننا جائز ہے اسلام میں۔ نظر مانی ہوئی چیز بھی انسان کے اوپر فرض ہو جاتی ہے، کیونکہ نظر کہتے ہیں ایک ایسی چیز کا اپنے اوپر فرض کر لینا جو اللہ نے فرض نہیں کی ہوئی ہے۔ تو اگر خاتون حج کرنے کی نظر مان لے، یہاں بھی اسے اپنے اس مانے ہوئے نظر کا پورا کرنا ضروری ہے، اگرچہ کہ اس کا شوہر اس کی اجازت نہ دے رہا ہو، لیکن ضروری ہے کہ اس کے ساتھ شوہر کے علاوہ کوئی دوسرا محرم ہو جو اسے لے جا کر اس کی مانی ہوئی نظر کو پورا کرا سکے اور حج بیت اللہ اور دوسرے ارکان و واجبات اسے ادا کرا سکے۔ البتہ اگر کوئی عورت حج فرض ادا کر چکی ہے، اس کا شوہر اسے کرا چکا ہے، یا دوسرے محرموں کے ساتھ وہ جا کر اس نے ادا کر لیا ہے، لیکن اب وہ نفلی حج ادا کرنا چاہتی ہے، اس کی مرضی ہے کہ میرے پاس بہت ساری جائیداد و پراپرٹی ہے، میں آخر کیا کروں گی، کیا ہی اچھا ہو کہ میں اس سے حج کر لوں اور اللہ کے گھر کا بار بار دیدار کر لوں۔
تو یہ نفلی حج خاتون کو جان لینا چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں ادا کر سکتی۔ نفلی عبادات میں کسی خاتون کا اپنے شوہر سے اجازت لینا بہرحال ضروری ہے، اس کی اجازت کے بغیر وہ آگے قدم نہیں بڑھا سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں عورتوں کو منع فرمایا ہے کہ جب شوہر ان کا ان کے گھر موجود ہو تو وہ نفلی روزے رکھیں۔ نفلی روزہ اگر وہ رمضان کا نہیں ہے، نفلی روزے رکھنا چاہتی ہے تو اپنے شوہر سے اجازت ضروری۔ اس کا شوہر اگر چاہے تو روک سکتا ہے، اور یہاں پر اپنے شوہر کی اطاعت اس خاتون کے اوپر لازم ہوگی، کیونکہ یہ نفلی کام ہے، نفلی روزہ ہے۔ اسی طرح اگر وہ حج فرض ادا کرنے کے بعد کوئی اور حج ادا کرنا چاہتی ہے نفلی طور پر، تو وہاں اسے اپنے شوہر کی اجازت لینا ہر حال میں ضروری ہے۔ اگر شوہر چاہے تو اسے روک سکتا ہے، اور بیوی کو اپنے شوہر کی بات ماننی چاہیے، اطاعت کرنی چاہیے۔ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ مت جاؤ تو رک جانا چاہیے، کیونکہ یہ نفلی حج ہے، نفلی ثواب کا کام ہے، فرض نہیں۔ یہ فرق ہے حج اور نفلی کاموں کے اندر۔ لیکن میں مرد و خواتین میں سے ہر ایک کو یہاں ایک نصیحت کرنا چاہوں گا۔ ناظرین کرام، آپ میری اس نصیحت کو غور سے سنیں۔ شادی ہو جانے کے بعد شوہر اور بیوی یہ کسی گاڑی کے دو پہیے ہیں، ان میں سے ہر ایک میں بیلنس ہونا چاہیے۔ اگر گاڑی کا ایک پہیا کسی طرف جھکا تو گاڑی ڈس بیلنس ہو جائے گی اور زندگی کا یہ سفر مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے حقوق اللہ یا حقوق العباد کی ادائیگی میں بھی شوہر اور بیوی کو چاہیے کہ وہ آپس میں صلح و مصالحت، آپس میں سمجھوتے اور آپس میں مشورے سے کام لیں، ہر ایک دوسرے کا تعاون کرے اور اس کو ثواب کمانے کا موقع دے۔ گویا میں کہنا یہ چاہتا ہوں، میں کسی کی طرفداری نہیں کر رہا، نہ میں خاتون کی طرف جا رہا ہوں، نہ کسی شوہر کی طرف، بلکہ میں حق بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اگر بیوی آپ کی اس کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے اور آپ اس سے پہلے حج کر چکے ہیں، آپ نہیں جانا چاہتے، تو آپ کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو آپ اجازت دیں، وہ ثواب حاصل کرے، تاکہ جنت میں بھی وہ آپ کے ساتھ آپ کی بیوی بن کر رہ سکے۔ اللہ اسے بھی اور آپ کو بھی جنت نصیب فرمائے۔ اسی طرح بیوی بھی اگر شوہر کا چاہے تو تعاون کر سکتی ہے اور بھلائی کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹا سکتی ہے، بلکہ بٹانا چاہیے کہ یہ جوڑا اس لیے بھی بنا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت و ریاضت بھی اچھے انداز میں کر سکیں اور ایک دوسرے سے سبقت لے جا سکیں۔ اس کا مقصد صرف زندگی میں ہنی مون منا لینا اور عیش و عشرت کی زندگی گزار لینا یہ نہیں۔ انسانیت یہ ہے کہ بیوی اور شوہر دونوں ایک دوسرے سے اتفاق رائے رکھتے ہوں، ثواب کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے اور بازی لے جانے کا جذبہ رکھتے ہوں۔ اسی طرح میں خواتین کو یہ نصیحت کرنا چاہوں گا کہ وہ اپنے شوہروں کی نافرمانی سے بچیں۔ اگرچہ کہ یہ حج جو فرض ہو چکا ہے اور خاتون کو ضروری ہے کہ وہ اپنے محرم کے ساتھ جائے، اور اگر اس کا شوہر روک بھی رہا ہو تو اس کے اطاعت ضروری نہیں، لیکن اس کے باوجود زندگی کی اس ڈگر پر اگر وہ اپنی گاڑی کو رواں دواں دیکھنا چاہتی ہیں تو خواتین کو چاہیے کہ اپنے شوہروں سے مشورے سے کام لیں، اور ان چیزوں میں بھی، حتیٰ کہ باریک سی چیز بھی اگر وہ کسی چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں تو معمولی چیزوں میں بھی شوہر کی اطاعت و فرما برداری ہونی چاہیے، نافرمانی سے بچنا چاہیے، کیونکہ شوہر کی نافرمانی ایک ایسا بڑا گناہ ہے، ایسا گناہ کبیرہ ہے جو کسی خاتون کو جہنم میں لے جا سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے خواتین، آپ اس حدیث کو جو میں سنانے جا رہا ہوں آپ غور سے سنیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے، کتاب الحیض میں امام بخاری نے اسے نقل کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن مصلی کی طرف نکلے، عیدگاہ گئے، آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد آپ عورتوں کے صفوں کی طرف گئے، آپ کا گزر وہاں سے ہوا اور آپ کھڑے ہو گئے۔ خواتین کو مخاطب کر کے آپ نے خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا، یا معشر النساء اریتکن اکثر اہل النار، اے عورتوں کی جماعت سنو، میں نے تمہیں جہنم میں سب سے زیادہ پایا ہے۔ عورتیں یہ سن کر حواس باختہ ہو گئیں اور کہنے لگیں، اللہ کے رسول، وبما یا رسول اللہ، آخر وجہ کیا ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ نے ہم سب کو جہنم میں زیادہ پایا؟ اللہ کے رسول نے 2 اسباب بتائے اور کہا، تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو، ملامت زیادہ کرتی ہو،
اور اپنے شوہروں کی نافرمان ہوتی ہو، بات بات میں شوہر کی نافرمانی، تمام نعمتوں کی ناقدری، شوہر نے کیسے ہی جوڑے کیوں نہ سلا دیے ہوں، شوہر نے کیسے ہی بناؤ سنگار کے سامان کیوں نہ فراہم کر دیے ہوں، لیکن اگر کسی موقع پر تھوڑی سی کمی ہو گئی تو ساری نعمتوں کی ناقدری، زندگی بیت گئی، آپ نے میرے لیے کچھ نہیں کیا، یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے تم جہنم میں زیادہ جاؤ گی، تو دیکھو تصدقنا، تم زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرو۔ یہ حدیث اس بات کی صریح دلیل ہے کہ کسی خاتون کے لیے جو بیاہی اور شادی شدہ خاتون ہے، اس کی اپنے شوہر کی نافرمانی کرنا یہ اسے جہنم میں لے جانے کا سبب ہوگا، بلکہ ایسی خاتون جو اپنے شوہر کی نافرمان ہو، فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ متفق علیہ روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور اس کی بیوی انکار کر دے تو فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں، پوری رات لعنت میں گزرتی ہے اور یہ فرشتے اس کے لیے بد دعائیں کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ یہی نافرمان عورت ہے جس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اگر کوئی خاتون اپنے شوہر کی نافرمان ہے تو صحیح حدیث میں ہے، جسے علامہ البانی نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں نقل کیا ہے، کہ اس خاتون کی نماز قبول نہیں ہوتی جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہو۔ وہ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، دو لوگ ہیں جن کی نماز ان کے سروں سے اوپر نہیں جاتی۔ نمبر ایک، وہ بھگوڑا غلام جو اپنے آقا اور مالک کے یہاں سے بھاگ نکلا ہو، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ واپس اپنے مالک کے پاس آ جائے اور اپنے آپ کو حاضر کر دے۔ اسی طرح وہ خاتون جو اپنے شوہر کی نافرمان ہو، اس کی نماز بھی اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی، یعنی اللہ قبول نہیں فرماتا۔ خواتین اسلام، آپ کو غور کرنا چاہیے، اگر آپ ایک امن و اطمینان والی زندگی بسر کرنا چاہتی ہیں تو آپ کو اپنے شوہر کا معاون بننا ہوگا، دنیاوی کاموں میں بھی جو جائز اور حلال ہیں، اس کی تجارت میں، اس کے بزنس میں آپ اسے وقت پر ناشتہ دے کر ثواب حاصل کر سکتی ہیں، پہنچا کر آپ اللہ سے اجر عظیم کا مطالبہ کر سکتی ہیں، آپ اسے شام کا کھانا اس کے دسترخوان پر مہیا کر کے، اسے ایک گلاس پانی دے کر، اس کی خوشی حاصل کر کے آپ جنت کما سکتی ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جو صحیح روایت ہے کہ اگر اس دنیا میں کسی کو کسی کے لیے سجدے کی اجازت ہوتی لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اب اس روئے زمین پر کوئی انسان کسی دوسرے کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا۔ یہ ہے شوہر کا مقام۔ اس لیے حج کا معاملہ ہو، عمرے کا معاملہ ہو یا دوسرے ثواب اور نیکیوں کا معاملہ ہو، بیوی اور شوہر میں سے ہر ایک کو دوسرے کا معاون اور مددگار ہونا چاہیے، اور ثواب حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے اور بازی جیتنے کا جذبہ رکھنا چاہیے۔ وقت ہو چلا ہے، اس لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتائیں گے کہ عمرے کا مسنون طریقہ کیا ہے، عمرہ اللہ کے رسول نے کیسے کیا تھا، آپ کو کیسے کرنا چاہیے۔ لیکن تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك